یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن ہونا آسان ہے، متقی ہونا مشکل ہے۔ ہر مومن متقی نہیں ہے حق تقاتے، مگر یہ تقوی بھی اس کے حق کے ساتھ ادا ہو، کبھی کبھی کے لیے اور کسی کسی کام میں تقوی نہیں بلکہ ہر کام میں تقوی ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان مرنا۔ مسلمان جینا آسان ہے، مسلمان مرنا مشکل ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلی محمد اللہ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس رسی کے بارے میں اختلاف مت کرو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلی محمد اللہ صلی اللہ علیہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کر اللہ کی رسی کو، جمیعا جی، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر آئی ہے۔ اور نعمت ہے نعمتوں کا اور نعمات کا ذکر نہیں، ایک نعمت کو یاد رکھو۔ کوئی ایک ایسی نعمت ہے جو ساری نعمتوں کے آنے کا سبب ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی ایک نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، کٹ رہے تھے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ کنتم اعداء، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں پھر الفت ایجاد ہو گئی۔ فاصبحتم، اور تم ہو گئے اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی۔ فاصبحتم بنعمتہ، اللہ کی اس ایک نعمت کی وجہ سے اخوانا، تم بھائی بھائی ہو گئے۔ کنتم شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کی آخری تہ تک اور اس کے طبقے تک پہنچ چکے تھے۔ فانقذکم منہا، اور ہم نے جہنم سے تمہیں نکالا ہے اور تمہیں جنت کا رستہ دیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اللہ کی آیات جو تمہارے لیے ہیں وہ اسی طرح سے بیان ہوتی ہیں۔ لعلکم تہتدون، شاید تم ان آیات کو سن کے ہدایت پا جاؤ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جی حضور۔ ماشاءاللہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ قرآن کی دو آیات ہیں، سورہ مبارکہ آل عمران کی 102 اور 103 آیات کا نشان ہے۔ اس پہ کچھ دیر یعنی ان 5 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں حاضری رہے گی، اور ہم سب مل کر ان آیات کی خدمت میں رہیں گے۔ یہ روا روی میں بیان کر دیتا ہوں، یعنی میں خطیب بیان کر دیتا ہوں کہ چلیے آیت پیش کرتا ہوں، حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آیت اور حدیث ہمارے سامنے پیش نہیں ہوگی، ہم ان کے سامنے پیش ہوں گے۔ جی، تو ہم انشاءاللہ ان 2 آیات کی خدمت میں پیش رہیں گے، اور اس عظیم وسیع دسترخوان پر یقیناً کوئی دعویٰ اور کوئی ادعا نہیں ہے، لیکن کوشش کریں گے طالب علمانہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہو جائیں۔ اور آج کی اس ابتدائی اور پہلی مجلس میں تمہید کے طور پر کہیے، یا بہرحال آج کیونکہ شب ہے اور آج کیونکہ عنوان شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے، تو گفتگو یہیں سے اس تمہید کو یوں اس انداز سے بیان کروں کہ یہ طے ہے کہ اللہ نے ہم سب کو خلق کیا ہے اپنی معرفت کے لیے، یعنی وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنتو کندن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ البتہ یہیں میں 1-2 جملے آپ کی محترم سماعتوں کے لیے کہہ دوں کہ بعض اوقات ہم آیات کا بھی اور قرآن کی آیات کا بھی اور احادیث کا بھی ترجمہ ذرا روا روی میں کرتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں تھوڑا سا، اور ان مجالس کا ایک ہم پر کرم یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو سمندر معرفت میں غوطہ زن ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، مثلاً بہت ایک معروف اور سامنے کی ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، شاید فرد کو یاد ہے
کہ نبی نے عظمت حسنین کے لیے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ معمولاً یہی ترجمہ کیا جاتا ہے جو میں نے کیا ہے، یہ ترجمہ بہت دقیق نہیں ہے، اچھا ترجمہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ترجمہ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہم جو کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یہ ترجمہ بھی ہم ٹھیک نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، اس کا ترجمہ بھی جلدی میں کیا جاتا ہے، تھوڑے سے دقت بڑھائیں تو آیت عربی زبان میں ہے، حدیث عربی زبان میں ہے، اور نبی نے بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں بات کی، اور سرکار نے تو ارشاد ویسے ہی فرما دیا تھا کہ میرا تو کمال ہی ہے کہ میں آسان بولتا ہوں۔ مشکل بولنا کمال نہیں ہے، مشکل باتوں کو آسان پیش کرنا کمال ہے۔ یہ جو حدیث پیغمبر ہے، یا ایک آیت بھی ایک مثال کے طور پہ، اور بہت سارے مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایک مثال مثلاً ایک آیت ہے سورہ مبارکہ شورى کی 23ویں آیت کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا درمیانی حصہ ہے، اور اس کا آگے کا اور پچھلا حصہ بھی بہت ہی حسین حصہ ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ان اللہ غفور شکور، یہ پوری آیت بنے گی۔ لیکن اس کے درمیان کی جو آیت کا حصہ ہے وہ بہت معروف ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کے محنت کے عوض کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، تو یہ بھی بہت عجلت میں ترجمہ ہوتا ہے، دقیق ترجمہ نہیں ہے، اور اہل دقت جب ترجمہ کریں گے تو بہت زیادہ توجہ سے کریں گے۔ مثلا وہ حدیث ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو نبی کا یہ فرمانا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرو گے جنت میں چلے جاؤ گے تو حسنین کی سرداری ملے گی، یعنی حسنین مردوں کے سردار ہیں۔ بھئی یہی مطلب ہوا۔ نبی نے یہ کب فرمایا کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یہ تو نبی نے نہیں فرمایا، سامنے کیا ربی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر، ہو جائے اہل جنت تو دنیا میں اہل جنت ہوتے ہیں نا، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، تم دنیا میں اہل جنت قرار پاؤ گے تو حسنین کی سرداری تمہیں ملے گی۔ یا وہ بہت معروف حدیث من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب کنتو کا ترجمہ ہوں کریں گے تو پھر وہاں بھی ہمیں یہی جو میں نے ابھی حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث قدسی کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو وہاں کنتو کا ہم ترجمہ کر رہے تھا، یہاں ترجمہ کر رہے ہوں، یا وہ ترجمہ ٹھیک کیجئے یا یہ ترجمہ ٹھیک کیجئے۔ من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا، علی اس کا مولا ہے جی، وہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یا اسے ٹھیک کیجئے کنتو کو، یا اسے ٹھیک کیجئے کنتو کو۔ اور فرما رہے ہیں وہ ترجمہ ٹھیک ہے، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنایا ہی اس لیے تاکہ مجھ اللہ کی معرفت ہو۔ وہ ترجمہ ٹھیک ہے، ترجمہ ہمیں یہاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی فرما رہے ہیں من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے۔ کتنا وسیع مولائیت ہو جائے گی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ کی توجہات کا شکریہ۔ یا یہ آیت جو سامنے کی جو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کے عوض کچھ نہیں چاہیے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ کب کہا ہے اللہ نے؟ نقن صاحب نے بڑے حسین پہلو دکھایا ہے اس کے اندر، تفسیر کے اندر نقن صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں قربہ مطلق ہے بھائی، نبی کے لیے نبی نے یہ نہیں کہا میرے قربہ، میرے قربہ کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ مطلق قربہ ہے، اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں۔ توجہ کر لیا آپ نے، اللہ کہلوا رہا ہے تم کہہ دو، قل تم کہہ دو، اور کہہ رہے ہیں پیغمبر۔ قربہ کس کے قربہ؟ نقن صاحب فرماتے ہیں جہاں یہ نبی کے قربہ ممکن ہے وہاں یہ اللہ کے قربہ بھی تو ہیں۔ تو اگر یہ ترجمہ ہم نے کر دیا کہ اللہ کے قربہ سے مودت کرو
تو بہت مشکلیں آسان ہو جائیں گی. یہ بحث ہی نہیں رہے گی کہ نبی کا خاندان ہے یا نبی کا خاندان نہیں ہے. جو بھی اللہ سے قریب تر ہے اس سے مودت کرو. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ یہ ثابت کرو کون اللہ سے قریب تر ہے. کسی میں دم ہے، جرت ہے تو آ کر دکھائے. اللہ اکبر. دنیا کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بڑی رائٹ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. تو میں نے اپنی معرفت کے لیے تمہیں بنایا ہے. اور نبی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. ہم نے طریقہ و سلیقہ بتایا ہے کہ کیسے اللہ کی عبادت ہوگی. ہم بتائیں گے تو لوگ اس انداز سے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. تو ہم سب پیدا کیے گئے ہیں. اس پوری کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے ہمارے لیے. خلقت الخلق لأجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، مگر تجھے مخلوق کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے یہ ساری دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، مگر دنیا کو ہمارے لیے نہیں بنایا ہے. دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. اللہ نے دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. اور فرمائیں گے یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. قیمت گر جائے گی، چھوٹے ہو جائیں گے اگر ہم دنیا کے لیے ہو جائیں گے. تو ہم اپنی حیثیت کھو دیں گے اگر دنیا کی خاطر زندگی گزاریں گے. دنیا کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی خاطر زندگی گزاریں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. خلقت الخلق لأجلک، اے انسان یہ ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی ہے. وخلقتک لأجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. تیری قیمت اس وقت بلند ہوتی ہے جب تو اپنے آپ کو میرے ہاتھوں بیچے. جب تو اپنے آپ کو میرے ہاتھوں بیچے گا تب تیری قیمت بلند ہوگی. اب مجھے تاریخ کے صفحات پر کتنے لوگ ایسے ملے کہ جنہوں نے اپنی قیمت لگوائی ہو. اپنی قیمت لگانا ہی تو کارنامہ ہے نا بھائی. جو اپنے آپ کو ہی نہ جانتا ہو وہ دنیا کو کیا جانے گا. جو اپنی قیمت ہی نہ جانتا ہو وہ کسی کی کیا قیمت لگائے گا. دنیا میں تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر کتنے لوگوں نے اپنی قیمت کا اندازہ لگایا. مجھے علم نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ شب ہجرت ایک شخص نے بیچ کر اپنے آپ کو اپنی اللہم صلی علی اپنی قیمت کا اندازہ کروایا، اور وہ میری مولا علی کی ذات. لہٰذا یہ ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی ہے، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے. اب جیسے جیسے یہ اللہ کی معرفت اپنی بڑھاتا چلا جائے گا، ایسے ایسے یہ اپنی قیمت کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور یہ انسان کبھی آگے بات ہو، اور آج کیونکہ امام کی خدمت میں بھی کچھ دیر حاضری رہنی ہے، یہ انسان اپنے آپ کو اگر پہچاننے لگ جائے تو پھر یہ بہت بڑا آدمی ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی مشکل بات ہی ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. یہ سب کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. مشکل ترین مخلوق ہے، مجہول ترین مخلوق ہے انسان. اور انسان شناسی خود ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. اور کتنا مشکل ہے اللہ کو پہچاننا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا سوچ لیا جائے کہ کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو پہچاننا. جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہی اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. یہ میرے مولا علی کا فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور عزیزان گرامی یہ در حقیقت قرآن نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے، اور یہ پیغامات اسی لیے ہم تک پہنچے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنی معرفت اور اپنی حیثیت کو پہچانو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. قرآن نے اس انسان کے بارے میں بہت کچھ رہنمائی کی ہے. اور بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ قرآن کا موضوع بھی جیسے ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ہر کتاب کسی نہ کسی موضوع پر لکھی جاتی ہے. کوئی مؤلف بغیر موضوع کی کتاب نہیں لکھتا. قرآن بھی کتاب ہے، اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ یہ انسان کے موضوع پہ لکھی گئی کتاب ہے. اس کا موضوع تالیف انسان ہے.
جتنے بھی متعلقات انسان اور بشر ہوں گے وہ سب قرآن میں اللہ نازل کرے گا، اور اس میں سب سے پہلی گفتگو یہ ہوگی کہ انسان ہے کیا، انسان کو تو پہچانا جائے۔ تو اللہ نے انسان کی تقسیم بھی کی ہے کہ انسان کہتے کسے ہیں، یہ کل بات ہونا چاہیے۔ میں اپنے ذیل مقدمے کی طرف بڑھوں کہ یہ انسان جب اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے تو در حقیقت اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حجت کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ پہچاننے کا ذریعہ ہے، جو اللہ تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اور وہ حجت، وہ جو خود وجود اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، جس کے لیے حدیث کے ایک جملہ ماخوذ اور مستفاد ہے کہ یتجلی بخلقہ لخلقہ، یا یتجلی بخلقہ بخلقہ، اللہ تجلی کرتا ہے مخلوق پر مخلوق کے ذریعے۔ اللہ تجلی کرتا ہے، اللہ ظہور کرتا ہے، اللہ دکھائی دیتا ہے، اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے مخلوق کے ذریعے سے۔ یعنی ساری کائنات اللہ کو سمجھے گی کسی مخلوق کے ذریعے۔ اب وہ مخلوق کون ہے؟ اب میری اور آپ کی قسمت کتنی بلند ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہی وہ مخلوق ہے جو اللہ پہچنواتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی میں اپنے جوانوں کے لیے، کم سن ساتھیوں کے لیے ایک جملہ کہوں، بلکہ سب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جتنا شکر کریں اللہ کا کم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے علم نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے جہاں ہم بیٹھے وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، وہاں سے ترقی کی راہیں نکلتی ہیں، وہاں سے عظمت کے رستے بنائے جاتے ہیں۔ اور یہاں بیٹھنے والوں کی ایک عظیم قسمت یہ ہے، ایک بلندی قسمت ان کی یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والے سب سے بڑی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور وہ دولت ہے اطمینان کی دولت۔ سمجھ اللہم صلی علی، اور کر رہے ہیں سب سے بڑی دولت پروردگار عالم اگر کسی کے پاس سب سے بڑی دولت ہے تو وہ اطمینان کی دولت ہے، جو نوٹوں سے نہیں خریدی جا سکتی، جو بنگلوں سے، گاڑیوں سے نہیں، زمینوں سے نہیں خریدی جا سکتی، کاروبار سے نہیں خریدی جا سکتی۔ وہ کون سی چیز ہے کہ وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے یہ دولت خریدی جاتی ہے؟ دیکھیے، لوگ ہنس کر مطمئن ہونا چاہتے ہیں، ہم رو کر مطمئن ہوتے ہیں۔ ہمارا انداز زندگی کچھ اور ہے، اور ہمارا دشمن تو ویسے بھی، میں عالمی سطح پر بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، جی کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا۔ میں اپنے بچوں سے اور جوانوں سے گزارش کروں، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے دنیا کے اندر، ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا عنوان پائیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں سے دشمنی کرنے کے لیے کردار چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے، ان سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے بدن کو مارتے ہیں، ہم ان کے نظریے کو مارتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیو تو ہے ہمارا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا انداز زندگی لوگوں کو مارے ڈال رہا ہے، ہمارا رونا لوگوں کو رلا رہا ہے، جی ہمارا ماتم لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ یعنی ادھر اطمینان بڑھ رہا ہے، ادھر اضطراب بڑھ رہا ہے۔ جملہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کروں، عزیزان گرامی، دنیا ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جس دروازے پر ہیں، جن لوگوں سے ہمارا تعلق ہے، اور اب مجھے نہیں معلوم یہ بچے میری زبان سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، بڑی عنایت۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد تو ہے؟ نہیں وہ ضروری نہیں ہے جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ اس دروازے پر، یعنی خاص طور پہ عزاداری میں اور مجالس کے اندر، ان بچوں کی شرکت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور البتہ بزرگ انہیں لا کر یہ بھول نہ جائیں کہ ہم انہیں کسے لائے تھے یہاں پر، اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ ہی بٹھایا جائے
تاکہ اسے تہذیب بھی سکھائی جائے کہ بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، جو الحمدللہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں میں تو، جیسے فرمایا میرے بھائی نے، حیدر صاحب نے، ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمیں بھی کوئی لے کر آیا تھا، ہمیں بھی کوئی گود میں لایا تھا، کوئی انگلی پکڑ کر لایا تھا، اور میں دشمن پر بات تبصرہ کر رہا تھا کہ ہمارا دشمن اتنا بے وقوف ہے کہ ہم سے امام حسین کا ذکر چھیننا چاہتا ہے، امام کی محبت ہم سے چھیننا چاہتا ہے، جو وہ نامراد ہی رہے گا، اس لیے کہ بچہ ماں کے شکم میں نہ بولتا ہے، نہ سونگھتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ لمس کرتا ہے، مس کرتا ہے، صرف ماں کے شکم میں بچے کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ ہے سننے کی صلاحیت۔ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے سن رہا ہوتا ہے۔ ہماری ماں جب ہمیں مجلس میں لے جاتی تھی تو ہم امام حسین کا ذکر دنیا میں آنے سے پہلے سنتے تھے۔ جو پیدا ہونے سے پہلے حسینی ہو اس سے حسینیت چھینی نہیں جا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ہو جائے، بلندتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ اللہم صل علی الحمدللہ ہم جس جگہ پر ہیں اس سے بہتر جگہ نہیں ہے، اور یہی گفتگو رہے گی۔ عقیدہ توسل پر بات کریں گے، عقیدہ توسل اور وسیلے کے عقیدے پر بات کریں گے، اور ہمارے پاس بہترین اور مضبوط وسیلہ ہے، اور یہ نہ ٹوٹنے والا اور نہ گرنے والا وسیلہ نہیں ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جو نہ ٹوٹے نہ گرے بلکہ ہمیشہ باقی رہے اور وہاں تک پہنچائے جہاں تک مطلوب ہے پہنچنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی معرفت ہو، اور معرفت تجلی کرتا ہے وہ خلق کے اوپر خلق کے ذریعے۔ اب یہ کتنی بڑی مخلوق ہوگی اور کتنی عظیم مخلوق ہوگی کہ جن کے ذریعے سے اللہ اپنی مخلوق پر تجلی کرنا چاہتا ہے، وہ ظاہر ہونا چاہتا ہے، اس کا صفاتی ظہور، ذاتی ظہور تو اس کا ممکن ہی نہیں ہے، اس کا صفاتی ظہور جو ہے وہ ہوگا مخلوق کے اوپر مخلوق کے ذریعے سے، اور وہ جب صفاتی ظہور کرے گا تو اسی کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ کہا جاتا ہے، اور وہ تو ایک عمومی اعلان کر رہا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ، یعنی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے اخلاقیات کو اپنائیں۔ وہ کریم ہے، کریم بن کر دکھاؤ، وہ غفار ہے، غفار بن کر دکھاؤ، وہ ستار ہے، ستار تمہارے پاس کسی کا عیب اگر معلوم ہو گیا ہے تمہیں تو اس عیب کو چھپا کے دکھاؤ، اسے کسی کو نہ بتاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق میرے اخلاقیات کو اپنائے، حدیث ہے، حدیث پیغمبر ہے، تخلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ۔ البتہ یہاں بڑی حسین بحث ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی مخلوق اس کے اخلاقیات کو اپنائیں، مگر ایک ایسی صفت ہے جو اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی اپنائے، اور وہ صفت ہے المتکبر۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری مخلوق متکبر ہو کر دکھائے، اور عبادت نہ کرنے والوں کو وہ متکبر کہتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے مطابق وہ متکبر ہے۔ یعنی تکبر کی ایک نشانی عبادت کا نہ کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی پر۔ وہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق جو ہے وہ متکبر ہو۔ تکبر الکبر ردائی، تکبر میری ردا ہے، میرے کپڑے ہیں، اور جس نے تکبر اپنایا اس نے میری ردا میں ہاتھ ڈالا، میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے جو تکبر اپنا رہا ہے۔ بالکل پسند نہیں اللہ کو تکبر، مگر سوال یہ ہے کہ اللہ جب ساری صفات چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اپنائے تو اس تکبر کو کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ ایک ایسا اللہ اکبر، ہم بار بار کہتے ہیں نا اللہ اکبر، جی یہ ایک صفت کے اندر اللہ، اس ایک عظیم ترین صفت کے ذریعے اللہ پوری کائنات پر حاکم ہے۔ اور میں نے بہت غور کیا، میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ایک جملے میں کہوں کہ بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے، تو اللہ کے متکبر ہونے کی علتیں بہت سی ہو سکتی ہیں، مگر ساری علتوں پر ایک علت یہ ہے کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی حق بنتا ہے پھر اس کا کہ وہ اپنے آپ کو متکبر کہے کہ اس نے ایسی ہستیوں کو خلق کیا ہے۔ اور عزیزو، اب وہ جو اللہ مخلوق پر خلق کے ذریعے، مخلوق ہی کے ذریعے سے جلوہ کر رہا ہے، اس کے جلووں میں سے ایک جلوہ، اس لیے کہ اس کی صفات بہت ہیں اور اس کی صفات غالب ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت اس کی ہے الرضا۔ اس کی صفات میں توجہ ہے نا، اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے الرضا،
اب یہ مطلق ہے الرضا، اور یہ خود راضی رہتا ہے، لوگ اس سے راضی رہتے ہیں، یہ دونوں پہلو ہوں گے اس میں، یعنی یہ لوگوں سے راضی رہتا ہے، لوگ اس سے راضی رہتے ہیں، خلق اس سے راضی رہتی ہے، یہ مخلوق سے راضی رہتا ہے، مخلوق اس سے راضی رہتی ہے، مطلق بات ہے اور بہت مشکل بات ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت میں جو عظمت اہل بیت پر آیت ہے، جس کا مصداق اعلیٰ امام حسین کی ذات ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں اپنے رب کی طرف پلٹا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، یعنی ایک ایسا وجود کہ جو اپنے رب سے بھی راضی ہے اور رب بھی اس سے راضی ہے۔ البتہ یہاں تقدم اور تاخر میری اور آپ کی زبان میں اگر ہوتا تو شاید ہم پر کوئی غور کرتا، ہمیں مشورہ دیتا تو ہم کہتے نہیں اس کو آگے کر دو، اسے پیچھے کر دو، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، راضیتم مرضیہ ہے، یعنی پہلے مخلوق رب سے راضی ہو تب رب مخلوق سے راضی ہوگا۔ مشکل یہی ہے جی، توجہ مولانا۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت مشکل ہے، اصل مشکل ہی یہ ہے کہ مخلوق اپنے خالق سے راضی ہو جائے، مشکل یہی ہے۔ یعنی میں اگر اپنے آپ سے کہوں تو میں راضی نہیں ہوتا رب سے اپنے، ہر آن کوئی نہ کوئی شکوہ ہے، ہر مرحلے میں کوئی نہ کوئی شکایت ہے، کبھی بھی تو چین سے نہیں ہوں، سب کچھ ملنے کے باوجود اور چاہیے جی۔ اور فرمایا گیا کہ طالبان یا لا یشبان، دو طرح کے طالب کبھی بھی سیر نہیں ہوتے۔ اور فرما رہے ہیں بھائی، میں یہاں یہ جملہ کہہ سکتا تھا، وہاں ہم نے ایک نجی ٹی وی پر یہ جملہ کہا، یہ حدیث سنائی، صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ جیسے ہی ہم نے یہ حدیث سنائی طالبان لا یشبان، تو انہوں نے ایک مرتبہ کاٹ دیا اسے، جب وہ نشر ہوا تو وہ کٹی ہوئی حدیث آئی، ہم نے کہا بھائی یہ کہنے لگے آپ جیسے ہی طالبان کہا ہم نے اسے روک دیا، تو بھائی یہ طالبان نبی فرما رہے ہیں، یہ طالبان یہ والے طالبان نہیں ہے، نبی فرما رہے ہیں طالبان لا یشبان، دو طرح کے طالب کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، طالب الدنیا و طالب العلم۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دنیا طلب کرنے والا بھی کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، اسے اور چاہیے، ساری دنیا بھی دے دے تو کہے گا ایک اور دنیا بنا دے، یہ اس مزاج کا آدمی ہے۔ اور طالب علم بھی کبھی سیر نہیں ہوتا، اسے علم دیا جاتا رہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اسے مسلسل علم دیا جاتا رہے، اور بھی چاہیے، کبھی سیر نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، اپنے اللہ سے راضی ہونا بڑا کارنامہ ہے، مشکل مرحلہ یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی حاجتیں اپنے جیسوں سے جا کے بیان کرتا ہے، غور کریں گے، جب کوئی بندہ، میرا بندہ اپنی حاجتیں اپنے جیسوں سے جا کے بیان کرتا ہے تو گویا میری شکایت لگاتا ہے، تمہارے پاس مصلی نہیں تھا، اور پھر اہل بیت واقعے چاہنے والوں کے پاس تو رستہ بڑا سیدھا ہے جی، مصلی بچھاؤ اور رضا خانے میں سلام کرو جی، تم بہت جلدی اپنی حاجتیں اپنے رب تک پہنچا سکتے ہو۔ اور فرمائیں گے عزیزان گرامی، لہذا راضیتم مرضی، اب ایک صفت الہی ہے، الرضا، اللہ راضی ہے، رضا مطلق ہے، اب اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہی کیفیت عزیزان گرامی جب وہ صفاتی تجلی کرتا ہے۔ آپ لوگ اگر آمادہ ہیں تو ایک منزل فضیلت اور لے لیں، جب کسی پر اللہ کی صفاتی تجلی ہو تو کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ کی کسی پر ذاتی تجلی ہو تو کیا ہوتا ہے، غور فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ سے بڑی خواہش کی امت حضرت موسیٰ نے کہ ہم بغیر اللہ دیکھے ہوئے تو اللہ مانیں گے ہی نہیں، اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ان کی حیثیت سے زیادہ کی، خواہش ہونی چاہیے حیثیت کے مطابق، تو بہت سارے لوگ اپنی حدوں کو نہیں پہچانتے، مشکل یہ ہے، اگر اپنی حد کو پہچان لیا جائے تو بڑی مشکلیں دور ہو جائیں۔ اب کہنے لگے کہ اس جملے پہ کبھی اور لطف لوں گا آگے، ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے، اور اللہ کے دیکھے بغیر تو اللہ کو مانیں گے نہیں۔ اچھا، یہ خواہش آج بھی بعض لوگوں کی ہے کہ اس دنیا میں نہ صحیح مگر آخرت میں ہمیں اللہ نظر آئے گا، تو اللہ کی رویت کے منتظر ہیں۔ مجھے ان سے تھوڑی سی ہمدردی بھی ہے، اس لیے کہ کم سے کم اس بات کا تو اظہار کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں انتظار ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ کچھ ناممکن کے منتظر ہیں، ہم ممکن کے منتظر ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ ہے، پہنچ گئے۔
توجہ ہے؟ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہنچ گئے حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور کے اوپر اللہ کو دیکھنے کے لیے، اور وہاں جو تجلی ہوئی اللہ کی، اس تجلی کے نتیجے میں پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، لوگ مر گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا تو اچھا اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ جب موسیٰ نہیں دیکھ سکے گا تو امت کیسے دیکھے گی؟ لوگوں کو یہیں سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ سب برابر نہیں ہوتے، لیکن ایک مرتبہ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آلہ میں۔ حضرت موسیٰ کو جب ہوش آیا تو حدیث کا حصہ ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ کی تجلی دیکھ لی، اچھا کون سی تجلی ہے؟ یہ صفاتی تجلی ہے، ذاتی تجلی نہیں ہے۔ جب اللہ کی صفاتی تجلی حضرت موسیٰ نے دیکھ لی تو حضرت موسیٰ رات کی تاریکی میں، توجہ چاہوں گا آپ سے، رات کی تاریکی میں 30,000 میل کے فاصلے سے سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ ایک چیز ہے تو صحیح نا، اگر کسی کو نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ اتنے فاصلے سے اندھیرے میں پتھر پر چیونٹی کو دیکھتے تھے، یہ صفاتی تجلی دیکھی تھی۔ اور جو اللہ کی معراج پر ذاتی تجلی دیکھ کر آیا ہو، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر، توجہ ہے؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی رویت کا کیا حال ہوگا؟ اس کی دید کا کیا حال ہوگا؟ لہذا نبی آنکھیں بھی بند کر لیتے تھے تب بھی دیکھتے تھے، سرکار پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے آگے دیکھتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ساری رات میں کچھ امور میں مصروف رہتی تھی، صبح اٹھ کے نبی فرماتے تھے عائشہ تم نے رات میں یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے، فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے مت ملاؤ، ہم آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں تب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیفیت کچھ اور ہے۔ اب اللہ تجلی کر رہا ہے، اور اس کی تجلی اس انداز کی ہے عزیزان گرامی کہ جس کو بہت قریب سے اہل بیت کے چاہنے والے محسوس کر سکتے ہیں۔ اب وہ صفت رضا کے تجلی اللہ کی، ہر حال میں اللہ سے راضی، ہر حال میں اللہ سے راضی۔ مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے، اس لیے کہ مخلوق اللہ کی ذات سے قریب ہونے کا ذریعہ بھی یہی رکھتے ہیں۔ بڑا عظیم وجود ہے، اور ہمارے لیے خصوصی کرم ہے اللہ کا کہ جیسے اللہ کی صفات زیادہ ہیں ایسے ہی معصومین کے القاب زیادہ ہیں۔ ائمہ کے القاب در حقیقت ان کی ذات کی وسعت کا پتہ دیتے ہیں۔ جتنے القاب کسی کے زیادہ ہوں گے اتنی اس کی ذات زیادہ مضبوط ہوگی۔ اور انسان کسی بھی شخصیت کو، توجہ آپ سے بہتر چاہوں گا، کسی بھی شخصیت کو اگر پہچاننا چاہتا ہے تو اس کے پاس 3 بہترین رستے ہیں، ائمہ کی معرفت کے 3 بہترین رستے۔ سب سے پہلا رستہ ان کے القاب کے ذریعے سے انہیں پہچانا جائے، لقب خود ایک بستر معرفت ہے۔ دوسرا رستہ زیارت نامہ، کیونکہ ان جیسے نے ان کے لیے کیا کہا ہے۔ بھئی میں کتنا ہی مولا کے لیے کچھ کہتا رہوں، کمال تو یہ ہے کہ فاطمہ علی کے لیے کچھ کہیں، معصوم کے لیے کچھ فرمائے، تب معلوم ہوگا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ تو زیارت نامہ ایک ذریعہ معرفت ہے، القاب ایک ذریعہ معرفت ہے، اور تیسری چیز جو معرفت کا بہترین ذریعہ ہے، سالم ذریعہ ہے، وہ ہے وصیت نامہ۔ القاب، زیارت نامہ اور وصیت نامہ۔ ہر امام معصوم نے اپنے وصیت نامے پیش کیے ہیں، چھوڑ کے گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں کہ میرے بات کیا کرنا۔ تو وصیت نامہ ان کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے۔ امام کی معرفت کا ایک ذریعہ جن کی خدمت میں اس وقت ہیں وہ ہے القاب، اور ان لقبوں میں ایک لقب امام کا رضا۔ غور فرمائیں عزیزان گرامی، میں تو لطف لے کے پڑھنے والا خطیب ہوں، اس لیے جلدی چلنے والا آدمی نہیں ہوں۔ اب مجھے معاف کیجئے گا کہ آدھے سے زیادہ وقت میرا تمہید میں لگ گیا، اور مجلسوں کی خمسے کی بھی تمہید تھی اور اس عنوان کی بھی تمہید ہو گئی۔ غور فرمائیں، میرے مولا کے بڑے کمالات ہیں، اور کمالات کے مجموعے ہی کو امام کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کمالات کو ایک جگہ جمع کر دے تب امام بناتا ہے۔ ساری دنیا کی خواہش ہے کہ ہم نبی جیسے ہیں، ہم نبی جیسے ہیں، نبی نے صرف ایک ہی کو کہا ہے مجھ جیسا ہے۔ توجہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
میرے مولا کی صفات اور مولا کے کمالات میں عظیم کمالات، کائنات کے اوپر حجت خدا ہیں، اور حجت خدا گویا تمام تر اختیارات رکھنے والی ایک ذات، اللہ نے جسے اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ فیض قرار دیا ہو۔ اللہ جب اپنا فیض اتارنا چاہتا ہے تو ان کے ذریعے سے اتارتا ہے۔ جی، ایک 4 بچوں کی ماں تو سبب بن رہی ہو غذا کے لیے، کھانے پینے کے لیے، بستر گھر کے لیے، کہ ان کی وجہ سے اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ماں کو اس کی غذا دے دی ہے، تو اللہ نے ڈائریکٹ اس کے منہ میں کیوں نہیں ڈال دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ واسطہ ہے ایسے رزق کا، رزق کا واسطہ ہے۔ 4 بچوں کے لیے رزق کا واسطہ تو ماں ہے، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پوری کائنات کے لیے اہل بیت رزق کا واسطہ ہے، یہ حلق سے کچھ مشکل سے اترتا ہے بعض لوگوں کے، اور فرما رہے ہیں آپ واسطہ فیض اللہ کے اور بندوں کے درمیان جو واسطہ ہے وہ اہل بیت عصمت طہارت کا۔ چل رہے ہیں میرے مولا، نکلے ہیں، آپ کو ہجرت کا سامان ملا ہے اور آپ مدینہ منورہ سے خراسان اور مرو کی طرف جا رہے ہیں۔ رستے میں آپ کا ایک غلام ہے جو آپ کی سواری کی لگام کو تھامتا ہے، آپ کی ہودج بٹھاتا ہے، آپ کے لیے بستر بچھاتا ہے، آپ کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اس کا نام ہے قاسم۔ میرے مولا کی آواز آئی کہ ذرا سواری روکو، یہ جو آبادی سامنے آ رہی ہے، کچھ درخت ہیں، کچھ ہریالی ہے، یہاں ہم کچھ دیر قیام کریں گے۔ اس نے حضرت کی سواری روکی، حضرت ایک درخت کے نیچے حضرت کے لیے مسند بچھائی گئی، آپ نے عبادت کی، وہاں کچھ دیر قیام کیا، اور سارا قافلہ رکا ہوا ہے، جو لوگ لینے آئے ہیں، جو حضرت کے ساتھ سفر میں شامل ہیں، وہ بھی اپنے اپنے خیموں میں ہیں۔ کہ قاسم کہتا ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں تھا کہ ایک چڑیا ایک پتھر پہ قریب آ کر حضرت کے بیٹھ گئی، ایک چڑیا حضرت کے قریب ایک پتھر پہ آ کے بیٹھی اور پر مار رہی تھی اور چہچہا رہی تھی اور بول رہی تھی، کہ حضرت نے فوراً فرمایا، آواز دی، قاسم یہ لکڑی پڑی ہے، یہ اٹھاؤ اور اس درخت پہ چڑھو، اس میں گھونسلہ ہے اس کے بچوں کو سانپ کھا رہا ہے، اسے گراؤ جا کے۔ قاسم نے لکڑی اٹھائی اور درخت پہ چڑھے اور جا کے دیکھا تو سانپ گھونسلے تک پہنچ گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے جسے وہ کھا رہا تھا، تو اس نے سانپ کو گرا کے مارا اور واپس آ کے کہا، مولا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس گھونسلے میں سانپ چلا گیا؟ حضرت نے فرمایا، تم نے سنا نہیں یہ فریاد کر رہی تھی مجھ سے، اس سے کہہ رہی تھی کہ آپ پوری کائنات پر اللہ کی حجت ہیں، میرے بچوں کو بچائیے۔ کہنے لگا، مولا آپ جانوروں کی زبان جانتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، ہم حجت خدا ہیں، دنیا میں ساری زبانیں ہمیں آتی ہیں، ہم ہر زبان جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے کی زندگی کے عظیم ترین پہلوؤں میں یہ ایک گفتگو کا عنوان ہے کہ حضرت نے ولی عہدی کیوں قبول کی۔ اب مجھے جناب نیر رضوی صاحب فرمائیں گے کہ یقیناً 1 گھنٹے کی ہی گفتگو ہونی چاہیے، نہیں پہلے دن ہی کہیں تاثر میرا خراب نہ ہو جائے۔ جی، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں 9:25 پہ بیٹھا تھا، بہت زیادہ 10:30 تک اپنے بیان کو مکمل کروں، مگر عجلت میں بہت سی باتیں لطف نہیں دیتی، لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ سارے پہلو، کل بھی ایک مجلس ہے اس میں کچھ بیان بھی رہے گا، اور امام رضا کی زندگی پر ایک توفیق ہوئی تھی لاہور میں پورا خمسہ پڑھنے کی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی کچھ مشکل ہوگی بیان میں، کہ حضرت کی زندگی کے عظیم پہلوؤں میں ایک پہلو عزیزو یہ ہے کہ حضرت کو ولی عہدی دی گئی، اور ولی عہدی حضرت نے بالرضا قبول فرمائی، توجہ چاہ رہا ہوں، بالرضا الہی قبول فرمائی۔ اور حضرت کو جب ولی عہدی حضرت نے قبول کر لی تو اب ایک شور آپس میں بھی، اچھا یہ بھی آپ کے ذہنوں میں رہے اور ذہن مبارک میں رہے کہ امام رضا کی شخصیت اور آپ کی امامت شیعوں کے لیے امتحان آور بھی تھی، شیعوں کو آزمایا گیا ہے امام سے، چند ہستیوں کے ذریعے ان کے شیعوں کو آزمایا گیا ہے، ان میں سے ایک ہستی امام رضا کی ہے۔ جب امام نے ولی عہدی قبول کی تو ایک بہت بڑا طبقہ چاہنے والوں کا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ باطل کے آگے، ظالم کے آگے دربار میں تشریف فرما ہے، ایک ظالم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک ظالم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، مشکل ہے۔ ایک شخص نے آ کر کہا، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ لوگ اپنی حدوں کو نہیں پہچانتے، ایک شخص نے آ کر امام سے کہا کہ ظلم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا ظلم کے خلاف قیام واجب ہے۔ کہنے لگا پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہوا چاہنے والا ہے جو بول رہا ہے، لہجہ بتا رہا ہے چاہنے والا ہے، اور چاہنے والے بظاہر چاہنے والے اپنی حدوں کو اگر نہ پہچانے تو وہ کچھ بھی ہوں گے، شیعہ نہیں ہوں گے۔ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا بتاؤ اس وقت کیا ٹائم ہوا ہے، کیا وقت ہوا ہے؟ اس نے کہا چاشت کا وقت ہے، وہ صبح 9-10 بجے کا ٹائم۔ حضرت نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا پڑھو۔ کہنے لگا ابھی وقت نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے،
ظلم کے خلاف قیام واجب ہے، مگر ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ یہ تشخیص دینا کہ کب ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے، یہ امام کا کام ہے۔ تو بڑی مشکل تھی، آزمائش تھی حضرت کے چاہنے والوں کی، جب حضرت نے سارے رستے جگہ جگہ حضرت سے سوالات ہوتے رہے، اور حضرت اس سفر کو مکمل کرتے ہوئے جب خراسان پہنچے، بہرحال حضرت اس انداز سے امامت کو آگے بڑھا رہے ہیں جو مشکل امامت بھی ہے چاہنے والوں کے لیے بھی، اور حضرت کا امامت کا انداز بھی مشکل ہے۔ اور امام اسے کہتے ہیں، جملہ محسوس کریں گے، مجلسی اور ممبری جملہ کہہ رہا ہوں، امام اسے کہتے ہیں جو حالات سے متاثر نہ ہوتا ہو، حالات کو متاثر کرتا ہو۔ اور فرمائیں، امام معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو مڑ کر نہیں دیکھتا، زمانے کو موڑ کر دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی وہ جو ہے نا، اب اسی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اب وہی دربار جو بظاہر ایک ظالم کا دربار ہے، ایک بعد میں قاتل بھی سامنے ہوگا، اسی دربار میں بیٹھ کر امام نے امامت کے نظام کو آگے بڑھایا ہے۔ 80 مناظرے ہیں میرے عزیزو جو امام نے دربار مامون رشید میں مختلف افکار کے رکھنے والوں سے کیے ہیں، دہریوں سے، مسیحیوں سے، یہودیوں سے، مخالفوں سے۔ مخالف جب کہا جاتا ہے حدیث کی زبان میں تو مخالف سے مراد غیر شیعہ، جیسے آج آپ غیر شیعہ کو ایک نام دیتے ہیں، وہ اہل بیت کی زبان میں اور روایات اہل بیت کی زبان میں یعنی مخالفوں سے مناظرے ہیں، اور حسین مناظرے ہیں اور تاریخی مناظرے ہیں جو امام کے ہیں۔ اور ایک موٹا سبب حضرت کی ولی عہدی قبول کرنے کا اعمال اور رفتار کی اصلاح، اور عقائد اور علم کلام کی اصلاح، یہ دو پہلو تھے جس کی وجہ سے حضرت نے ولی عہدی قبول فرمائی ہے۔ تفصیل سے بات ہو، حضرت جلوہ فگن ہے، مامون رشید کی کرسی برابر میں رکھی ہے۔ حضرت روزانہ ایک وقت ہوا کرتا تھا جس وقت میں پوری دنیا کے اور مختلف علاقوں اور آبادیوں سے لوگ سفر کر کے پہنچ رہے ہوتے تھے، اور دربار میں کرسیاں لگی ہوتی تھیں اور مجمع جمع ہوتا تھا، اور حضرت کی تشریف فرما ہونے کے بعد پھر سوالات ہوتے تھے اور مناظرہ ہوتا تھا۔ ایک شخص نے آ کر سوال کیا میرے مولا سے، اور سوال کرنے والا مخالف ہے، دہریہ ہے، سوال کیا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ یقیناً ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو جب اس نے حضرت سے یہ جملہ سن لیا تو اپنی جیب سے مرغی کا انڈا نکالا، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اس انڈے کو پیش کر کے کہا اگر اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو اس انڈے میں دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ یہ پوری دنیا اس انڈے میں آ سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا تو کام کیا کرتا ہے؟ سوال حضرت اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں سے بات کرنی چاہیے ان کی عقل کے مطابق۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا میں نجار ہوں، کھاتی ہوں، بڑھئی ہوں، کارپینٹر ہوں، میرا کام لکڑی کی شکلیں بنانا ہے، خام لکڑی سے میں تخت بناتا ہوں، کرسی بناتا ہوں، ممبر بناتا ہوں، میں لکڑی کی چیزیں بناتا ہوں۔ حضرت کے ہاتھ میں عصائے پیغمبر تھا، لکڑی کا تھا۔ حضرت نے آگے بڑھا کے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا کے دے دے۔ کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ تخت بن سکے۔ حضرت نے فرمایا یہی تیرا جواب ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ جو چاہو اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، اور بہت حسین مناظرے ہیں۔ کل بات ہو، حضرت کی ولی عہدی قبول کرنے کے اسباب میں ایک سبب رفتار اور کردار امت کی اصلاح، اس جملے کو کوشش کریں گے کہ آئندہ نبھائیں، اور عقائد اور علم کلام کی تصحیح اور اصلاح، یہ ایک بڑا ہدف میرے مولا کی امامت کا۔ اور جب آپ مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے تھے، جب آپ اپنے نانا رسول کی مرقد سے رخصت ہو رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر گریہ کرو، مجھ پر گریہ کرو۔ اچھا، یہ میرے محترم سننے والے خاص طور پر کم سن ساتھیوں کو ائمہ نے ہمیں رونے کی تربیت دی ہے، ائمہ نے ہمیں رونے کی تربیت دی ہے۔ ایک طبقہ ہے معاشرے میں، ایک طبقہ ہے جو اس گریے اور اس عزاداری سے متعلق کچھ الجھنوں کا شکار ہے، وہ بھی ہمارا کام ہے کہ ان کو ٹھیک کریں۔ یہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بعض جگہوں پر رشتہ داریاں ہیں ہماری، ان سے کم پڑوس ضرور ہے۔ ہمیں ائمہ نے رونے کی تربیت دی ہے، رلایا ہے، ہمیں رونے کا اہتمام کروایا ہے، تاکید کی ہے کہ رو،
رونے جیسی شکل بناؤ، رونے پہ خرچہ کرو، رونے کا اہتمام کرو۔ اس لیے مدتوں سے یہ ہماری آباء و اجداد سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ آج ایسے ہی میں ابھی بیان کروں گا اور آپ رونے شروع ہو جائیں گے، یہ آج پہلے دن نہیں ہو رہا، اس پہ محنتیں ہوئی ہیں، اس پہ نسلوں میں محنتیں ہوئی ہیں، جب جا کے یہ ایک ماحول بنا ہے جسے گریے کا ماحول کہا جاتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، نبی مکرم کی حدیث ہے، من بکا او ابکا او تبا کا، جس نے حسین پر گریہ کیا، گریہ کروایا، رلایا، جو رویا، جس نے رلایا، جس نے رونے کا ماحول بنایا۔ اب یہاں بھی ترجمہ جب میں کرتا ہوں، یعنی مجھ جیسے لوگ کرتے ہیں، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں رونے کی شکل بنائی، تو رونے والا پھر کیا تھا؟ یہ رونے کی شکل سے مراد یہ امام بارگاہ بنایا، فرش بچھایا، مجلس کا اہتمام کیا، ماحول بنانے کو کہتے ہیں رونے کی شکل بنائی۔ یہ ماحول ہے نا، یہ رونے کی شکل ہے۔ تو ترجمہ ہم کریں گے، جو رویا، جو رویا، جس نے رلایا اور جس نے ماحول بنایا، یعنی سامع، خطیب اور بانی۔ سامع یہ رونے والا، من بکا اور ابکا جس نے رلایا یعنی خطیب و ذاکر، اور تبا کا جس نے ماحول بنایا یعنی بانی مجلس، محتمم اور منتظم مجلس۔ اور پھر ایک اور حدیث میں نبی فرماتے ہیں، جس نے میرے حسین پہ 30 لوگوں کو رلایا، محشر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں برے وقت میں اس کا ساتھ دوں گا، میں مشکل وقت میں اس کے کام آؤں گا۔ اور حدیث یہاں مکمل نہیں ہو گئی، فرمایا جس نے میرے حسین پہ 20 لوگوں کو رلایا، نبی نے اور تعداد کم کر دی، جس نے میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلایا۔ سنیں گے، پھر فرمایا جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو گریہ کروایا، بول رہا تھا، مصائب پڑھ رہا تھا، کچھ لوگ رو رہے تھے، جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو گریہ کروایا، میں محشر میں اس کے کام آؤں گا۔ اور پھر سنیں گے مظلومیت امام حسین۔ میں تو جب اس حدیث کو پڑھ رہا تھا خود میرے اوپر گریہ طاری تھا۔ نبی فرماتے ہیں جس نے ایک شخص کو میرے حسین پر رلایا، بہت بڑا مجمع نہیں تھا، 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک مرثیہ پڑھ رہا تھا، ایک رو رہا تھا، ایک نوحہ پڑھ رہا تھا، دوسرا رو رہا تھا، اس کیفیت میں بھی اگر کوئی تھا تو محشر میں اس کے ساتھ ہوں گا، میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور فرمایا عزادارو، بڑا مقام ہے رونے کا، رلانے والوں کا، رونے کا ماحول بنانے والوں کا۔ امام فرما رہے ہیں جب روانہ ہو رہے ہیں مدینہ منورہ سے کہ تم لوگ مجھ پہ گریہ کرو، تم لوگ مجھ پہ گریہ کرو، لوگ رونے لگے۔ ایک شخص کی آواز آئی، مولا کیوں ایسا آپ کروا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جب میری میت اٹھے گی تو کوئی رونے والا نہیں ہوگا، تم ایسے سمجھو جیسے میرا جنازہ مدینے سے جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ امام کی شہادت ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ آپ سب کو امام رضا کی زیارت نصیب کرے، اور امام کے مزار پر مشہد مقدس میں قریب سے جالی کی جا کے زیارت کریں۔ فرماتے ہیں ایسے سمجھو جیسے میری میت اٹھ رہی ہو، کوئی نہیں ہوگا جو مجھ پہ اس غربت میں روئے گا۔ غریب الغربا، بہت غور کیا میں نے کہ امام غریب الغربا کیوں ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ جس امام کے 30 بہنیں ہوں، جس امام کے 27 بھائی ہوں، اس کی میت اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے جنازے پر امام تقی معجزے سے پہنچے ہیں، کوئی بھائی اور کوئی بہن اپنے بھائی کے جنازے پر نہیں ہے۔ یہ ہے غربت کا عالم۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ 2 محرم کو دیبل خزائی نے آ کر امام رضا سے کہا، مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کر لایا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلا کر کہا پردہ آویزہ کرواؤ، اور حرم سے کہو، بیویوں سے کہو کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں۔ اور جب بیویاں آ کر بیٹھ گئیں، حرم آ کر بیٹھ گئے، تو امام نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، دیبل اب مرثیہ پڑھو۔ اجرکم اللہ۔ دیبل بیٹھے ہیں جا کر کرسی پر اور مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ دیبل مرثیہ پڑھتے ہیں، یا فاتی قومی ابنت الخیر فندبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ، جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں۔ اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، آپ رو رہے ہیں، اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، اس لیے کہ ایک جانب تمہارا باز گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ اے فاطمہ کربلا آ جاؤ، ایک نشیب میں حسین کو ذبح کیا جا رہا ہے۔
گریے کی آوازیں بلند تھیں، بیویوں کی آوازیں بلند تھیں، امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی رونے کی آوازیں بلند. امام رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ دیبل نے مرثیہ مکمل کر دیا. امام کی شہادت پر، امام حسین کی شہادت کے بیان پر دیبل نے مرثیہ مکمل کر دیا. امام کی اسی گریہ کنا کیفیت میں آواز آئی. امام نے فرمایا دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اجرکم اللہ، اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو، اور اس میں یہ لکھو کہ اے فاطمہ زہرا جب کربلا میں رو چکو تو اپنے بیٹے کی قبر خراسان میں بھی آ جاؤ، اپنے غریب بیٹے کی قبر خراسان میں آ جاؤ. دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کی کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے، کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. میرے مولا رضا نے فرمایا مجھ غریب کی قبر خراسان میں بنے گی، کوئی نہیں ہوگا میرے جنازے پہ رونے والا. تو جیسے ہی دیبل نے 2 مصرے بڑھائے کنیز پردہ ہٹا کے باہر آ گئی، کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہیں. میں کہوں گا حضرت معصومہ سے کہ آپ سے خبر شہادت برداشت نہیں ہوئی. سلام ہو زینب کبریٰ پر، 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی. کبھی دائیں جاتی تھی کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے، کبھی بائیں جاتی تھی کوئی ہے جو میرے حسین کو بچائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی، عزادارو مصائب ہو گئے، مگر ایک منزل اور لے لیجئے. جب میرے مولا کو مامون الرشید نے زہر دے دیا اور حضرت نے انگوروں کے ذریعے سے حضرت کو زہر دیا گیا، جب حضرت نے کچھ دانے لیے اور اسارائے انگور لیا تو اس نے پھر آگے بڑھ کر کہا کہ کچھ اور لیجئے. حضرت نے فرمایا جو تیری مراد ہے وہ ان سے پوری ہو جائے گی. تو مجھے مارنا چاہتا ہے، ان چند دانوں سے ہی تیری مراد پوری ہو جائے گی. اور امام عزادارو گھر تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ زہر کا اثر شروع ہو گیا تھا، اور حضرت 2 دن تک اس اثر زہر کے اندر رہے. مگر پہلے دن میں اور دوسرے دن میں فرق بہت تھا. پہلے دن حضرت کچھ چہل قدمی بھی فرما رہے تھے، مگر سنیں گے دوسرے دن کیا ہوا. جیسے مچھلی پانی سے نکل کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھ سے ایک عزادار نے کہا مولانا ہمارے بعض خاندانوں میں، خاص طور پہ ہندوستانی خاندانوں میں، محرم میں مچھلی نہیں تلی جاتی، کڑھائی نہیں چڑھتی ہمارے بعض خاندانوں میں، تو کیا سبب ہے کہ ہمارے مچھلی نہیں بنائی جاتی؟ میں نے کہا جی شرعی طور پر مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے عقیدتی طور پر اتنا پتا ہے کہ امام حسین نے علی اصغر کی شہادت کو مچھلی سے مشابہ قرار دیا ہے. اجرکم اللہ. تھک کے نہیں روئیں گے اگر رونا آ رہا ہو تو. آپ کی آوازیں جب بلند ہوتی ہیں تو آئمہ دعا دے رہے ہوتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ اما ترونا کیف یتلذا، تم میرے علی اصغر کو دیکھ نہیں رہے؟ یہ کیسے دم دے رہا ہے، کیسے دم توڑ رہا ہے، جیسے مچھلی منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. جب مچھلی کا دم نکل رہا ہوتا ہے تو آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. اس کیفیت کو کہتے ہیں یتلذا. تو شاید کیونکہ امام رضا نے، حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کی شہادت کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. سنیں گے جب امام رضا کا دوسرا دن آیا ہے، شہادت قریب آئی ہے، تو امام کا حال ایسا ہی تھا جیسے حضرت علی اصغر کا حال تھا. کبھی حضرت اس انداز سے اپنی جان کو دے رہے ہیں. حضرت ابا سلط سے کہا ابا سلط دیکھو جب میری رحلت ہو جائے، میں شہید ہو جاؤں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تو غسل و کفن میں جلدی نہیں کرنا، اس لیے کہ امام کو سوائے امام کے کوئی غسل نہیں دے سکتا. میرا بیٹا محمد تقی معجزے سے آئے گا، تم میرے جنازے کو حجرے میں رکھ کر باہر چلے جانا، غسل و کفن تیار ہوگا، میرا بچہ مجھے غسل و کفن دے گا، اور پھر امت کے کاندھوں پر لے جانا، اور پھر مجھے جہاں دفنایا جائے وہاں دفنا دیا جائے. سنیں گے عزادارو، ابا سلط کہتے ہیں کہ میں باہر کھڑا تھا کہ میں نے ایک مرتبہ غسل دینے کی آواز محسوس کی. میں نے محسوس کیا جیسے اندر غسل دیا جا رہا ہو، اور میں نے ایک روزنے سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ امام محمد تقی کا کم سنی ہے، اور وہ اسی کم سنی کے عالم میں اپنے بابا کو غسل و کفن دے رہے ہیں. اور جب غسل و کفن دے دیا تو ایک مرتبہ مولا نے دروازہ کھولا اور ابا سلط سے کہا ابا سلط آؤ، میرے بابا کے میت پہ میں اور تم مل کے نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد تم اس جنازے کو امت کے حوالے کر دو. سنیں گے عزادارو، جب ابا سلط سے امام ملے ہیں تو حضرت کو گلے لگا کے بہت دیر تک روتے رہے ہیں. ابا سلط نے جو مولا کے صحابی ہیں کہا مولا آپ امام ہیں، فرمایا مجھے اپنے جد حسین کو یاد آ رہے ہیں. جب ان کی میت اٹھ رہی تھی کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا، وہ غربت میں امام سجاد نے جنازہ دفنایا. لا یوم کا یوم ابا عبداللہ، لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.